کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں غلط کام بھی ہے، جیسے ریڈیو ہے، گانے بجانے بھی آتے ہیں، فحش قسم کے واقعات و اخبار بھی ہے۔ یہی حال ٹیلی ویژن کا ہے، تلاوت ہوتی ہے، خبریں ہوتی ہے، فضل الرحمان صاحب کا بیان ہوتا ہے، اور اچانک دیکھو تو گلپاڑا شروع ہو جاتی ہے، فلاں فلاں نرجی اقبال اور اتدا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ کھلاڑی کون سے انسان ہیں؟ وہ بھی تو جسم ننگے ہوتے ہیں ان کے، اور کہاں کا بال رگڑتے ہیں، شرم کرنا چاہیے۔ تو دیکھو اچھی چیزیں بھی ان میں ہیں، بری چیزیں بھی ہیں۔ اب برائی سے بچنے کے لیے ہمارے اکابر علماء نے فتوی دیا کہ نہ دیکھیں، بلکہ اس پر آئے ہی نہیں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ برائی سے ہم بچیں، لیکن بہت سارے علوم سے بے خبر رہے۔ مثلا اس اسکرین پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں فرقے کا آدمی مارا گیا، ہم فوراً ناظم کو کہہ دیتے ہیں کہ طلباء کو باہر نہ جانے دیں۔ لیکن اگر ہم یہ نہ کریں، ہمیں یہ اطلاع نہ ملے، تو ہمیں اگلے دن اخبار سے پتہ چلے گا طالب علم تو کل تک شہید ہو چکے ہو۔ وہ تو فوری ٹی اور مختلف چیزیں لے کے مدرسے کے چاروں طرف گھومتے ہیں کہ بھائی یہاں تو شکار ملے گا، کہیں ملے یا نہ ملے۔ تو یہ فتنہ آخر الزمان ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں اس طرف اشارہ ہے۔ آپ نے کہا ماذا انزل الخزائن فی هذه الليلہ، آج کتنی رحمتوں کے خزانے نازل ہوئے، دفاع دین، قرآن کی آیات، کعبے کا مناظر، مسجد نبوی کی تلاوت، منظر، یہ سب خزائن رحمت و احسان ہیں۔ وماذا انزل من الفتن، اور فتنے بھی آج رات کو آئے۔ من یوقظ صواحب الحجر، کمروں میں جو بیٹھی ہوئی ہے، گھروں میں، ان کو بھی جگاؤ کی عبادت کرے تاکہ فتنوں سے بچے۔ اس عاجز اور فقیر کے خیال میں یہ جو ایک ہی رات میں اچھائی بھی آئی، برائی بھی، یہ ٹیلی ویژن کا اصل و نسل ہے۔ اسی سے آگے چل کر ٹیلی ویژن بنا ہے، اسکرین تیار ہوا۔ اب جو لوگ حرام سمجھتے ہیں، بچتے ہیں، ان کا تحفظ یقینی ہے، ان کا احتیاط سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن جو لوگ باخبر رہنا، جواب دینا، مقابلہ کرنا جانتے ہیں، شاید ان کے لیے دیکھنے کی بھی گنجائش نکلے گی۔ فتنہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں دو ٹوک فیصلہ نہیں ہو سکتا، پریشانی پیش آ رہی ہے۔ بلاد عرب والوں نے، سعودیہ نے دیکھا کہ یہ زمانے کی ایک ضرورت ہے، اور ہمیں حرم میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تمام حرم میں کیمرے لگے ہوئے۔ میرے پاس ایک افسر آیا، شرطوں کا بڑا، خیر خیریت پوچھی، نام پوچھا، کہاں سے آئے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ سب، میں نے کہا موجود۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس مدرسے میں مدرس ہوں، بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، تعلق کن سے ہے؟ تمام علماء حق سے۔ حرمین کیوں آتے ہیں؟ عمرہ اور حج کرنا ہوتا ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اور سعودی حکومت کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، پیاری ہے۔ کہ شیخ ہمیں تو بہت سخت احکامات ہیں، کہ بہت خطرناک شیخ اترا ہوا ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، تمام خطرات کے پیش نظر چیک کریں۔ میں نے کہا امام شافعی نے کہا ہے کہ نم فی البریہ و اسف النیہ، صاف رہو، راستے میں رہو۔ نم فی البریہ و اسف النیہ، نیت صاف کر لو،
زندگی پاک صاف گزارو، کسی چیز سے بچ ڈالو. 2 دن 3 دن، مجھے کہا کتنے دن؟ میں نے کہا میں تو کل جا رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو وقت ٹھہرتا ہوں. کہتے نہیں چلے جائے تو اچھا ہے تاکہ ڈیوٹی ختم ہو جائے. میں نے کہا دوبارہ آتا. دوبارہ میں آیا 6 دن کے لیے. میں نے کہا کچھ ملا آپ کو؟ کہا نہیں، میں نے رپورٹ بنائی کہ شیخ خالص علمی شخصیت ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے شاگرد اور دوست احباب بہت دیے، شاید اس وجہ سے حکومت کو غلط اطلاع ملی. ہر جگہ جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں مصیبت. حرم میں جگہ بدلنا پڑتی ہے. یہاں بیٹھنا شروع کیا تو شرطیں جمع ہو جاتی، پھر میں یہاں سے جا کر کسی اور جگہ بیٹھ جاتا ہوں. توبہ. اس لیے مولانا فضل الرحمان وغیرہ دیر تک نہیں رہتے. کسی ایک دن بیٹھ جاتا ہے، پھر 10 دن تک ایسے ہی گھومتے پھرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہماری وجہ سے سارا عملہ وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو انہوں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پورے حرم میں ٹیلی ویژن لگایا. پورے حرم میں. ایک زمانہ تھا کہ کسی کا موبائل بچ جاتا تو نماز میں گلے سے پکڑ کے گرا کے پٹائی لگاتے. تو انہوں نے موبائل بند کیوں نہیں کیا؟ اب تمام حرم میں نہ دعا مانگی جاتی ہے، نہ تلبیہ پڑھی، کچھ بھی نہیں. بس یوں 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 ڈانس اور ڈانسر اور ڈانس اور ڈانسر. کاش کوئی عقل مند ان کو مشورہ دے کہ اس پر پابندی لگاؤ. اگر آپ نے حرم میں اسکرین لگایا تو آپ کی ضرورت ہے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی آخر الزمان فتن میں سے ہے. آئس آئل. پھر بچوں کو بچانا، گھر والوں کو بچانا، یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ تو خبریں دیکھیں گے اور ضروری پروگرام دیکھیں گے، لیکن ان لوگوں پر تو پابندی نہیں لگا سکیں گے. جب آپ گھر سے گھر چلے جائیں گے سب کچھ ہوگا. اس گناہ کا بھی اندیشہ ہے.